بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن پر دن گزرتے گئے اور ابو کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ وہ بغیر کسی سہارے کے ہلکا پھلکا چلنے بھی لگے تھے۔ ایک روز ابو کو یخنی کا باؤل دے کر واپس جانے لگی تو ابو نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ شگفتہ، میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مہرو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا چہرہ کتنا زرد ہو رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں اور دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی ہے۔ تم ساس ہو، اس سے پوچھتی کیوں نہیں کیا ہوا ہے اسے؟ ہاں، نوٹ تو میں بھی کر رہی ہوں، گھر کام کا بوجھ تھوڑا ہے، اس پر ایک لمحے کو تو بیٹھنے کی فرصت نہیں۔ اسے کمزور تو ہونا تھا۔ ایک تو کم وقت بانو نے پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ 2 مرتبہ آپا گئی بھی ہیں اس کے گھر، مگر آج کل کے نوکروں کے تو نخرے ہی بہت بڑھ گئے ہیں۔ امی بانو کو کوسنے لگیں۔ بہرحال مجھے مہرو کی حالت بہتر نہیں لگ رہی۔ فرحان، ان کا رویہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خیر تم پوری تسلی کرو کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ یہ کہہ کر ابو نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور امی جی اچھا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ مہرو کا طبیعت کی خرابی سے برا حال تھا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ امی اور بھائی ابو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ انہیں رخصت کر کے وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی کہ تائی جان کی آواز آئی، مہرو ذرا اوپر آنا، ایک کام ہے تم سے۔ اس نے ان کی آواز سن لی تھی، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، سو خاموش لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر بعد تائی جان اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ دیکھ مہرو، میں تجھے اریبہ جیسی سمجھتی ہوں، اس لیے کام کہہ دیتی ہوں۔ اب میں نے کتنی آوازیں لگائی ہیں اور تو نے جواب نہیں دیا۔ نہیں تائی جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بری طرح پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اب یہ بہانہ بھی گھڑ لیا کہ میں تجھے کام نہ کہوں۔ خیر، تیری مرضی۔ تائی جان اوپر جانے لگیں تو وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے چل دی۔ جی بتائیں، کیا کام ہے؟ میں کر دیتی ہوں۔ ہاں، آجا، شاباش اوپر۔ وہ اریبہ اپنے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنا چاہتی ہے، ذرا اس کے ساتھ صوفہ اور بیڈ دوسری جگہ پر رکھوانے ہیں۔ یہ سن کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئی۔ لمحہ بھر کو کرنے یا نہ کرنے میں الجھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر چلی گئی۔ اریبہ نے الماری، صوفہ سیٹ اور بیڈ اس کے ہمراہ اٹھا کر رکھا۔ فارغ ہو کر جب نیچے آئی تو درد کی کچھ شدید ٹھیسیں چھری کی طرح اس کے جسم کو چیرنے لگیں۔ وہ بے حال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ کئی مرتبہ تائی جان اور اریبہ کو پکارا، لیکن وہ اپنا کام نکال کر مطمئن ہو چکی تھیں۔ جب ابو، امی اور فرحان بھائی گھر پہنچے تو مہرو بے حال پڑی نیم بے ہوش تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، 2 گھنٹے تک ICU میں رکھا گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ مہرو کا 4 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا، لیکن سب کو یہ اطمینان تھا کہ مہرو کی زندگی بچ گئی۔ امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت ہو کر مہرو میں ہونے والی اس تبدیلی سے انجان کیسے ہوئیں۔ مہرو نے خود سی کو بھینک نہ پڑنے دی۔ وہ پوری پھرتی اور لگن سے گھر کے تمام امور سر انجام دیتی رہی۔ ابو کی عیادت کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے ہمہ وقت میزبانی کے لیے تیار تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی
تفصیلی رپورٹ فراہم کرنے کے بعد 2 دن کا وقت مانگا۔ ہمارے گھر میں اگر اس نقصان پر مطمئن تھیں تو تائی جان اور اریبہ۔ 2 دن بعد امی مہرو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے دل دہلا دینے والی خبر سنائی کہ اب مہرو کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ اس کا اندرونی نظام مسلسل بے احتیاطی اور وزنی کام کرنے کی وجہ سے شدید متاثر ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مہرو پتھر کی بنی بیٹھی رہی، صرف اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں مکمل طور پر تو نا امید مت کریں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بھلا اس کا خالی آنگن میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دیکھیں بی بی، جب یہ اپنی ایک دوست کے ہمراہ شروع میں میرے پاس آئی تھیں تو میں نے صاف کہا تھا کہ آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے تو بے احتیاطی کی حد ہی کر دی۔ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تو اپنی بات ختم کر دی، لیکن مہرو اور امی بہت ٹوٹ چکی تھیں۔ جب گھر واپس آئیں تو امی نے ابو کو بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مہرو نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت پتھر کی بنی بیٹھی رہتی تھی۔ بھائی ایک ضروری کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فون پر امی سے مہرو کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو امی نے ٹھیک ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ مہرو سے بات کرنے کا کہتے تو امی انہیں ٹال دیتی تھی۔ دیکھو مہرو بیٹا، یہ صرف تمہارا اکیلی کا دکھ نہیں ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر دکھ درد میں تم نے ہماری ڈھارس بندھائی ہے تو اب ہم بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ امی نے الجھے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ پیلا زرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امی کا دل مزید بجھ گیا۔ مہرو بیٹا، اگر ڈاکٹر نے ہمارے لیے تکلیف دہ بات کی ہے تو وہ بھی تو ہماری طرح کی انسان ہے، اور اس نے انسانی سوچ کے پیمانے پر ایسی بات کی ہے، مگر بیٹا ایک عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ اگر وہ کیڑے کو پتھر میں روزی دے سکتا ہے تو تمہارے دامن میں کوئی پھول کیسے نہیں کھلا سکتا؟ مایوسی کو تو ویسے بھی کفر قرار دے دیا گیا ہے۔ مہرو نے نظریں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا کہ جیسے امی کے الفاظ نے اس کو امید کا ایک نیا در دکھا دیا ہو جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ امی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اپنے اللہ سے بھرپور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اس نے محبت سے امی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ امی، میں اپنے اللہ سے رو رو کر مانگوں گی، میں اسے ہر اس ہستی، ہر اس مقام، اس چیز کا واسطہ دوں گی جو اسے بہت عزیز ہے۔ میں اس دن کا واسطہ دوں گی جب اپنے ابو کی وفات کے بعد میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ میرے تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں پلٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ لڑکی ذات ہے جس نے ذمہ داری کی اور کل کو جہیز بھی دینا پڑے گا۔ سب نہ رکھنے سکنے کے جواز پیش کر رہے تھے، کوئی گھر چھوٹا ہونے کا تو کوئی کم آمدنی کا۔ میں نوعمر اس فیصلے کے انتظار میں گمسم بیٹھی تھی کہ کون میرا طوق اپنے گلے میں ڈالے گا کہ ابو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ میں ایک دم سے تپتی دھوپ سے گھنے سائے میں آ گئی۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی تھی نا۔ امی، شاید میں بدل گئی ہوں، حالات و واقعات بدل گئے ہیں، مگر اللہ تو وہی ہے نا۔ کیوں نہیں بیٹا، وہ تمہاری دعا ضرور سنے گا۔ اچھا اٹھو، اب منہ ہاتھ دھو لو،
میں کھانا لے کر تمہارے ابو کے پاس جا رہی ہوں، وہیں مل کر کھائیں گے۔ وہ بھی تمہاری حالت دیکھ کر بہت دکھی ہیں، اب خوش ہو جائیں گے۔ امی یہ کہہ کر کچن کی طرف چل دیں اور وہ واش روم میں چلی گئی۔ زندگی پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی۔ ابا کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، زبان کی تھوڑی سی لکنت باقی تھی، ورنہ وہ بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکتے تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار کرنا چاہتے تھے، لیکن بھائی نہ مانے، کیونکہ بھائی کا شمار شہر کے اچھے وکیلوں میں ہونے لگا تھا، اس لیے آمدنی بھی اچھی خاصی تھی۔ مہرو نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ جو فارغ وقت بچتا تو وہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ امی ابو بھی دل سے اس کے لیے دعا گو تھے۔ فرحان بھائی بھی اسے حوصلہ دیتے تاکہ وہ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران اریبہ کے لیے کئی اچھے رشتے آئے، لیکن تائی جان نے کوئی نہ کوئی خامی نکال کر لوٹا دیے۔ ابو تائی جان کی اس عادت سے بیزار رہنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مناسب جگہ دیکھ کر رشتہ کر دیا جائے، لیکن تائی جان کی نظریں آج بھی شاید فرحان بھائی پر تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی روز امی ابو حالات کے آگے تھک جائیں گے تو مجبوراً اریبہ کا فرحان بھائی کے لیے انتخاب کریں گے۔ فرحان کو وہ بچپن سے ہی اپنا داماد کہتی تھیں، اور اگر مہرو ہماری زندگی کا حصہ نہ بنتی اور اریبہ میں کچھ سعادت مندی کا عنصر موجود ہوتا تو ابو تائی جان کی عادت کو نظر انداز کر کے اریبہ کو اپنی بہو بنا لیتے، مگر تائی جان ایسا نہ ہونے کا سارا الزام مہرو پر لگاتی تھی۔ پھر اریبہ کے دل میں بھی فرحان بھائی کے لیے جگہ موجود تھی۔ وقت پوری پھرتی کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے ساتھ گزر رہا تھا۔ فرحان بھائی کی شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ امی نے مہرو کے لیے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا کہ جس سے علاج نہ کروایا ہو۔ کئی درگاہوں اور مزاروں کے چکر لگائے، گھریلو ٹوٹکے آزمائے۔ کہتے ہیں غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، جس نے جدھر کی راہ دکھائی، جہاں امید کا ہلکا سا جگنو ٹمٹماتا نظر آیا، ادھر کو چل دوڑے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ گھر میں ہر نعمت موجود تھی، لیکن ایک کسک باقی تھی، جس کی شدت میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ امی اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا یہ ادھورا پن محسوس کر کے دن رات اداس رہنے لگی۔ دل بے شک آمادہ نہ ہوتا، لیکن اب انہوں نے تصویر کے دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیا اور وہ اریبہ کو خصوصی توجہ دینے لگی تھیں۔ ایک روز انہوں نے کال کر کے مجھ سے رائے لی۔ تمام بات مکمل کرنے کے بعد وہ ٹھہر کر بولیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں امی کے اندر واقع ہونے والی اس تبدیلی پر حیران نہ تھی، کیونکہ اب اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت بظاہر نظر بھی نہیں آتی تھی۔ کیا مہرو اور فرحان بھائی اس بات پر راضی ہو جائیں گے؟ فرحان سے میں نے بات کی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ مہرو کو دکھ نہیں دے سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر مہرو کو اس نے قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر بھی راضی ہو جائے گی اور فرحان کو بھی منا لے گی۔ کہانی کا بقیہ حصہ پارٹ 3 میں ملاحظہ کریں۔